بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات حب سعادت۔ حضور محب سعادت میں علامات ذیل پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص حب احمد کا دعویٰ کرے اور اس میں یہ علامات نہ پائی جائیں تو وہ حب میں سعادت و کامل نہیں۔ حضور اقوال و افعال و آثار اقتداء، آپ کی سنت پر عمل، آپ کے اوامر کا امتثال اور آپ کی نواہی سے اجتناب اور آپ کے آداب سے آراستہ ہونا۔ حضور کا ذکر کثرت سے کرنا، مثلاً درود شریف کثرت سے پڑھنا، حدیث شریف پڑھنا، مولود شریف کا پڑھنا یا مجلس میلاد شریف میں شامل ہونا۔ حضور کی زیارت سے مشرف ہونے کا نہایت اشتیاق پیدا ہونا، جیسا کہ حضرت بلال و ابو موسیٰ وغیرہ تو تھا۔ حضور کی تعظیم و توقیر کرنا۔ حضور جن سے محبت رکھتے تھے، اہل بیت اعظام و صحابہ کرام و مہاجرین و انصار، ان سے محبت رکھنا، اور جو شخص ان بزرگواروں سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھنا، اور جو انتساب و شتم کرے اس کو برا جاننا۔ صحابہ کرام تو رسول اللہ سے اس قدر محبت ہی تھے، مباحات میں بھی جو اشیاء حضور کو محبوب و پسندیدہ تھیں وہی صحابہ کرام کو بھی محبوب تھیں، جیسا کہ ظاہر ہے۔ حضرت عبید بن جریح سے روایت ہے کہ اس نے حضرت عمر سے کہا، میں نے دیکھا کہ تم بیلٹ دباغت کیے ہوئے چمڑے کا بے بال جوتا پہنتے ہو۔ حضرت فاروق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ ایسا جوتا پہنا کرتے تھے جس میں بال نہ ہو اور اسی میں وضو کیا کرتے تھے، اسی لیے میں دوست رکھتا ہوں کہ ایسا جوتا پہنوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک درزی نے حضور کو کھانے کے لیے بلایا جو اس نے تیار کیا تھا، میں بھی حضور کے ساتھ گیا۔ جو کی روٹی اور شوربہ حضور کے آگے لایا گیا جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمک گوشت تھا۔ میں نے حضور کو دیکھا کہ پیالے کے اطراف سے کدو کی کاشیں تلاش کرتے تھے، اس لیے میں اس کی انتباہ سے کدو ہمیشہ پسند کرتا رہا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس روایت کا ذکر آیا کہ حضور سرور عالم کدو کو پسند فرماتے تھے۔ ایک شخص نے کہا، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سنتا امام موصوف نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا، تجدید ایمان کرو ورنہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ ایک روز حضرت حسن بن علی اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب حضرت سلمہ خادمہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے واسطے وہ کھانا تیار کرو جسے رسول اللہ پسند فرمایا کرتے اور خوش ہو کر کھایا کرتے تھے۔ اس نے امام حسن سے کہا، بیٹا آج تم اسے پسند نہ کرو گے۔ حضرت امام نے کہا کہ تم ہمارے واسطے وہی تیار کر دو۔ بس حضرت سلمہ نے کچھ جوتا آٹا ایک ہندیا میں چڑھا دیا، اوپر سے روغن زیتون اور کالی مرچیں اور زیرہ ڈال دیا، پک گیا تو ان کے آگے رکھ کر کہا، رسول اللہ اس کھانے کو پسند فرمایا کرتے تھے اور خوش ہو کر کھایا کرتے تھے۔ جو لوگ حضور سے بغض و دشمنی رکھیں ان کو اپنا دشمن سمجھنا اور مخالف سنت و مبتدع سے دور رہنا، مخالف شریعت سے نفرت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ تو نہ پائے گا کسی قوم کو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دوستی کریں ایسوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے گھرانے کے ہوں۔ اس آیت پر صحابہ کرام کا پورا عمل تھا۔ انہوں نے حضور کی آنت میں اپنی آبرو اور جان و مال سے دریغ نہ کی۔ کفار مشرکین کے ہاتھوں سے اذیتیں برداشت کی۔ خدا اور رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑا، قریش و عرب سے رشتہ الفت توڑا، علماء کلمہ اللہ کے لیے جہاد کیا اور خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے ادا سلام تو خواہ عرب ہی ہوں قتل کیا یا کرنا چاہا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یوم بدر میں اپنے والد کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن ابی جراح المنافقین تھا، اس کے سائیزادے حضرت عبداللہ نے رسول اللہ سے عرض کیا، اجازت ہو تو میں ابن ابی کو قتل کر دوں، مگر حضور اقدس نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر فاروق نے جنگ بدر میں اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ مجزومی کو قتل کر دیا۔ بدر کے دن حضرت ابو بکر صدیق کے لڑکے عبد الرحمن نے جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے مبارز طلب کیا تو خود حضرت صدیق اکبر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے، مگر رسول اللہ نے اجازت نہ دی۔ جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ حضرت علی و حمزہ و عتبہ بن حارث نے جنگ بدر میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ تو جو ان کے گھرانے کے تھے قتل کر ڈالا۔ جنگ بدر کے خاتمے پر رسول اللہ نے قیدیوں کے بارے میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ حضرت فاروق نے عرض کیا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں۔
مثلا تیل تو حضرت علی کے حوالے کر دیں اور میرا فلاں رشتہ دار تو میرے سپرد کر دیں، مگر حضور رحمت اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر کی رائے پر عمل کیا۔ قرآن کریم سے محبت رکھنا جس کو رسول اکرم نے اپنا خلق بنایا ہوا تھا، قرآن کریم سے محبت رکھنے کی نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی تلاوت کرے اور اس کے معنی کو سمجھے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کستری فرماتے ہیں، نسبت جو ایسی قوم سے محبت رکھتا ہے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا یعنی انسان قیامت کے دن ان لوگوں کے زمرے میں اٹھے گا جن سے وہ محبت رکھتا تھا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ قیامت کب ہوگی، آپ نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس، تو نے اس دن کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے کچھ تیار نہیں کیا، ہاں خدا اور رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ ہوگا کہ جس سے محبت رکھتا ہے۔ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بے شک میرے نزدیک میری جان اور میری اولاد سے زیادہ پیارے ہیں۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں مگر جس وقت آپ یاد جاتے ہیں تو جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ کو دیکھ نہ لوں صبر نہیں آتا۔ جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں یقین کرتا ہوں کہ جنت میں داخل ہوتے آپ انبیاء کرام کے ساتھ بلند مرتبے میں اٹھائے جائیں گے، اور میں جب جنت میں داخل ہوں گا تو ادنا درجے میں ہونے کے سبب سے مجھے ڈر ہے کہ آپ کو نہ دیکھ سکوں گا۔ یہ سن کر حضور نے اسے کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل یہ آیت لیتے نازل ہوئے ترجمہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے بس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوں کے ساتھ، اور یہ اچھے رفیق ہیں۔ میری دل سے اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج ختم نبوت زندہ باد۔